بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو آپ کو کلمات بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ ناظرین کہ ان کو اگر آپ معجزاتی کلمات کہیں تو 100% درست ہے۔ یعنی ایسے کلمات کہ لوگ تو دشمن سے ڈر کے بھاگتے ہیں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ پڑھ لیجئے، اپنے دل میں پڑھ لیجئے اور بے شک دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت دشمن کے دل میں آپ کے لیے ایسی ہیبت ڈال دے گا کہ وہ آپ سے خوف زدہ ہو جائے گا اور آپ سے ڈرنا شروع کر دے گا، اور آپ کے اندر ایسی بہادری آ جائے گی کہ دشمن سمجھے گا کہ واقعی میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی لیول پہ۔ ناظرین، وہ دشمن خواہ کوئی ظالم بادشاہ ہو، کوئی ظالم جرنیل ہو، یا سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ظالم جادوگر ہو، یا حتیٰ کہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے معجزاتی کلمات ہیں ناظرین۔ ان کلمات کے ساتھ کچھ ایسی کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں جو میں اگر آپ کو کلمات بتا دوں اور اگر وہ کہانیاں نہ بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہو گئی۔ تو ناظرین، ایسا ہے کہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچے سے تھے، چھوٹے سے، جب ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو ناظرین، جب بڑے ہوئے اور وقت چلتا گیا اور بہت عرصے کے بعد جب عبد المالک بن مروان کی جو ہے وہ امیر المومنین بن گیا اور اس نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے، تو ناظرین اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو مدینہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین وہ بھی ظالموں میں سے تھا۔ تو حضرت انس بن مالک ظاہر ہے کہ اس وقت جوان ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حجاج بن یوسف کے سامنے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ 400 قسم کے اعلیٰ قسم کے نسل کے گھوڑے لاؤ اور مجھے کچھ معائنہ کرواؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ تو ناظرین اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے جو خادم تھے وہ مختلف گھوڑوں کو لا کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ حجاج بن یوسف حضرت انس بن مالک سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطلب یہ ہے کہ بڑے عالی شان تھے، کیا تم نے ان کے پاس ایسی کوئی عالی شان چیزیں دیکھی جو تم میرے پاس دیکھتے ہو؟ اتنی اتنی قیمتی عالی شان، جیسے یہ گھوڑے دیکھ لو، ہر چیز قیمتی ہے میرے پاس۔ حضرت انس بن مالک نے جواب دیا، حجاج بن یوسف، جو چیزیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھی ہیں تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت اعلیٰ، اتنی اعلیٰ کہ میرے بیان سے باہر، تیرے سننے سے باہر اور کسی بھی چیز کے باہر جو چیزیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ ہاں، دوسری بات رہی ان قیمتی گھوڑوں کی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں گھوڑوں کی کیا اہمیت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں اور ان کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ وہ اس گھوڑے پہ چڑھ کے وہ جہاد کرے گا، اسلام کی خاطر لڑے گا۔ اس گھوڑے کا پالنا، کھلانا، اس کی جو لد وغیرہ ہوتی ہے سنبھالنا، اس کا سب کچھ، اس کا جینا مرنا، سارا کچھ اس کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ وہ گھوڑا جو بھی کرے گا وہ ثواب اس کے مالک کو جائے گا، اور مالک کو بھی قیامت والے دن اس کا بے حد ثواب ملے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم کے انسان۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں، جو گھوڑے کو اس نیت سے پالتے ہیں کہ وہ پیدل نہ چلیں، گھوڑے پہ سواری کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے، ان کو پیدل چلنا نہ پڑے، تو دور دراز آنے جانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو نہ نقصان ہے اور نہ فائدہ ہے دینی لحاظ سے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گھوڑے کو اس نیت سے پالتے ہیں، مختلف قسم کے اچھی نسل کے گھوڑوں کو، کہ وہ دنیا کو دکھائیں گے، دکھاوا کریں گے اپنے مال کی، اپنے تکبر میں اضافے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اور وہ سیدھا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اے حجاج بن یوسف، تم تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہو۔ یہ بات جب حجاج بن یوسف نے سنی حضرت انس بن مالک کے منہ سے، تو اس کو غصہ آ گیا، بھڑک اٹھا، آگ شعلے دل میں کہ اس کو، یعنی کہ حضرت انس بن مالک کو ختم کر دے۔ تو کہتا ہے
کہ مجھے اگر تمہارا اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے تو میں ابھی تجھے ختم کر دیتا، اور عبد المالک بن مروان نے مجھے کچھ تمہارے بارے میں سفارش کی ہوئی تھی کہ اس کا لحاظ کرنا، ورنہ میں تمہیں ابھی ختم کر دیتا۔ اب سنیے حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا ہے، اے حجاج بن یوسف، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ میں نے وہ پڑھ لیے ہیں، اب تو چاہے بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کیا شیطان بھی نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتا، کوئی ظالم بادشاہ بھی آ جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرے بس میں کیا ہے، تو میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یقین کریں کہ حجاج بن یوسف نے جب یہ الفاظ سنے تو پریشان ہو گیا، سر جھکا لیا، اور اس کے دل میں ایسی ہیبت بیٹھ گئی، سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد اٹھا کے کہتے ہیں، اے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مجھے بھی وہ کلمات سکھا دو۔ وہ کیا تھے؟ تو حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا، اے حجاج بن یوسف، تو ان کے لائق ہی نہیں ہے، تو ان کلمات کے اہل ہی نہیں ہے، میں تجھے نہیں سکھاؤں گا۔ اور وہاں سے چلے گئے، اور حجاج بن یوسف آپ کو دیکھتا ہی رہ گئے جاتے ہوئے، اس کی جرت نہ ہوئی کہ اتنا کچھ سننے کے باوجود آپ کے خلاف کچھ کر سکتا۔ ان الفاظ میں اتنی ہیبت سی۔ حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا کہ ساری عمر میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، ساری عمر، آج تک میرا کوئی بھی بندہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ یہ کلمات کا اثر ہے، یہ اتنے پاورفل ہیں، یہ میرے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے۔ تو ناظرین، بہت عرصے کے بعد اب حضرت انس بن مالک کا بھی ایک غلام تھا، تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس غلام نے کہا، اے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، حجاج بن یوسف نے تو آپ سے سیکھنا چاہے تھے، لیکن آپ نے ان کو نہیں بتائے تھے وہ کلمات جو کسی بھی دشمن سے، کسی بھی مصیبت سے بچا کے رکھتے ہیں، مجھے تو سکھا دے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں تو ان کا اہل ہے، میں تجھے یہ سکھاتا ہوں، سیکھ لے یہ کلمات۔ تو حضرت انس بن مالک نے وہ کلمات سکھائے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ بڑے خوبصورت کلمات ہیں، آپ بھی یہ سیکھ لیجئے، اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ کلمات سیکھ لیں گے، آپ سفر پہ جائیں، آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، ہمت ہی نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف کوئی لفظ بھی ادا کر سکے، آپ کو کوئی پریشان کرنا چاہتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکے، ہمت ہی نہیں پڑے گی، دنیا آپ سے خود خوف کرے گی۔ وہ کلمات ایسے ہیں، وہ کلمات ایسے ہیں کہ آپ سیکھ لیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ بھی بچ جائیں گے۔ اپنے لیے بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ دوسرے لوگ بھی ان کلمات کو سیکھ لیں۔ کلمات بڑے ہی خوبصورت ہیں، میں آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں، آپ بھی ان کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ ایسے ہیں، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولادی، یہ والے اسکرین پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے نوٹ کر لیجئے، بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کے بعد کوئی وظیفہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی کچھ نہیں، یقین کریں سیدھے سیدھے یہ والے کلمات ہیں، اور دیکھیے کہ دشمن کی مجال کہ وہ آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ جائے، تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، بڑے اعلیٰ ہے۔ حضرت انس بن مالک کا میں نے واقعہ اسی لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ ان کی پاور کو جان سکیں۔ جی جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔